جلوہ غیبت عیاں ہونے کو ہے، سارا عالم حق نشاں ہونے کو ہے، آنے والا ہے مسیل بوتراب، آنے والا ہے مسیل بوتراب، یہ زمین اب آسماں ہونے کو ہے، یہ زمین اب آسماں ہونے کو ہے، اور جان لیں یہ دعوے داران ولا، جان لیں یہ دعوے داران ولا اب امتحان عاشقاں ہونے کو ہے۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کے خصوصی سلسلہ گفتگو عرفان امام مہدی میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ جناب علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، معروف اسکالر، محقق، ادیب اور دانشور، ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں، اور ہم علامہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ علامہ صاحب آپ نے پھر ہمارے لیے وقت نکالا، اور اس خصوصی گفتگو کے لیے آپ کی گفتگو سامعین اس حوالے سے سننا چاہتے ہیں، اور بڑی بہترین گفتگو ایک پروگرام میں شکریہ۔ ابھی آپ کی یہاں جاری ہوئی ہے۔ مزید سوالات طلباء کے، جوانوں کے، اور ظاہر سی باتیں مومنین کے ذہن میں ابھرتے ہیں، اس سوالات کو ہم تک پہنچایا بھی جاتا ہے، اور ہم سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی تسلی و تشفی کرتے ہیں علمی طور پہ۔ علامہ صاحب، روایات میں ملتا ہے اور ہم نے سنا ہے، اور واقعات سے، اور آپ اس کی تصدیق اور اسناد آپ فرمائیں گے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو علماء، فقہا اور مفتیوں کی ایک تعداد ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کی تلوار ان کی گردن تک پہنچے گی اور ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی اور امام ان کو تہہ تیغ کر دیں گے۔ تو جب یہ علماء کا یہ حال ہوگا تو عام مومن کے لیے اور عام بندے کے لیے کیا احکامات ہیں؟ پھر انسان عام طور پہ کہاں جائے، کس کی پیروی کرے، کس سے تسلی حاصل کرے، کیا دیکھیں، راستہ پہلے اختیار تو یہ ہے کہ علماء کو سمجھا جائے، یعنی یہ کہنا کہ علماء ہیں اور عالم ہیں یہ ناکافی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو روایات ہیں اور تعلیمات اہل بیت ہیں اس میں دو طرح کے علماء کا ذکر آیا ہے، ایک علماء سو ہیں اور ایک علماء حق ہیں۔ تو علماء سو جو ہے ہر جگہ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے یہاں ہوں یا باہر کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو پہلے تو یہ کہ اس کو ایک عام آدمی سمجھ لے، اور یہ سمجھنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، اتنی اللہ نے عقل اور اتنا فہم ہر کسی کو دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ باقی یہ کہ یہ تو خیر روایات میں بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں سے زیادہ سختی سے پرسش ہوگی کہ اگر معاملہ عدالت کا ہے، انصاف کا ہے، تو بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے پہلے پوچھا جائے گا بے شک۔ کہ جب تمہارے ہاتھ میں نظام تھا تو تم نے انصاف سے کام کیوں نہیں لیا، جب تمہارے پاس اختیارات تھے تو تم نے طریقے سے جو ہے وہ معاملات کیوں نہیں کیے۔ تو جو جس شعبے کا ماہر ہوتا ہے اس سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح علماء ہیں تو علماء سے بھی سوالات ہوں گے کہ جب ہم نے ایک تمہیں توفیق دی، ایک ذمہ داری تمہارے ہم نے دوش پہ رکھی تبلیغ دین کی اور حق پہنچانے کی، تو تم نے اس کو کیوں نہیں پہنچایا۔ ان کے بعد پھر جو ہے وہ پبلک سے سوال ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح امام مہدی صلوات اللہ علیہ جب تشریف لائیں گے تو آپ نظام عدالت کو جب نافذ کریں گے تو پھر اس میں یہ سب باتیں آئیں گی کہ وہ علماء کہ جو علماء حق کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان آ گئے تھے، انہیں گمراہ کر رہے تھے، حقائق تفرقہ سے پھیلا پھیر رہے رہے ہیں۔ تھے، تفرقہ پھیلا رہے تھے، اور وہ باتیں کہ جو غیر اسلام تھی ان کو رائج کر رہے تھے، تو امام زمانہ ان سے نمٹیں گے۔ اور یقیناً روایات میں موجود ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسے علماء کی ہوگی کہ جو ذوالفقار کی زد میں آئیں گے۔ اچھا، یہ تو ایک ہے کہ علماء ذوالفقار کی زد میں آئیں گے۔ سوال میں جو ہے وہ عام آدمی کی تشفی کے لیے کہ وہ عام آدمی اس وقت میں جب کہ ظہور کا عرصہ ہے اور کچھ نشانیاں ایسی وقوع پذیر ہو چکی ہیں کہ لگتا ہے کہ ظہور کے وقت کی قربت ہے، مومن کیا تیاری کرے اپنے طور پہ ابھی کہ جب علماء پہ بھی ایک اتفاق رائے ممکن نہیں ہے، عام انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک بندہ مسلم کے لیے کیا ایک گائیڈ لائن ہوگی عام طور پہ؟ پہلی منزل تو یہ ہونی چاہیے کہ مشہور حدیث ہے کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ سب سے پہلے تو امام زمانہ کا عرفان ہونا چاہیے،
اور آپ کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ دن میں کتنی مرتبہ آپ یاد کرتے ہیں امام کو اور کس طرح یاد کرتے اور ہیں؟ کس طرح تو یاد کہتے ہیں کرتے ہیں. مگر تو پہلی منزل تو یہ ہے کہ وہ بنیادی باتیں جو امام سے تعلق رکھتی ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اب صحیح معلومات آپ کو نہیں مل پائیں گی. تو جتنا وقت ہمارے نوجوان اپنی دیگر مشاغل میں خرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو کیا وہ 10-15 منٹ امام زمانہ کے لیے نکال سکتے؟ تو پڑھیں، دیکھیں قیامت کے علامات، ظہور کے علامات، ان سب چیزوں کو پڑھیں. ایک تو یہ مرحلہ ہو گیا کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے حسب ظرف. دوسری منزل یہ ہو گئی کہ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ یہ اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی اب آنے والے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ امام کے ظہور کا جو وقت معین کرے، چاہے وہ اندازے کے مطابق ہو، اس پر لعنت کی گئی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اگلے سال آ جائیں گے، آپ نہیں کہہ سکتے 50 سال بعد آ جائیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. ہمارے یہاں ولیت ہے انتظار. انتظار. فانتظروا انی معاکم من المنتظرین. بے شک. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اس وقت جو بہترین فریضہ ہے وہ انتظار ہے. بہترین. اچھا، انتظار اگر آپ شروع کریں تو وہ انتظار آپ کو معرفت کی منزلوں پہ لے جائے گا. محبوب کے انتظار کی جانا انتظار کریں. انتظار کیوں ہو رہا ہے، اس ظہور کے سے پیچھے انتظار کریں. اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے تڑپ کیا ہے. انتظار آپ کو جہالت سے نکالے گا اور آپ کو ظلمت سے نور کی طرف لائے گا. پہلی منزل انتظار ہے. بے شک. اور انتظار کا اظہار آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. درود میں بھی وہ اجل فرجہم کہہ کر جو ہے، یا دعائے عہد ہے وہ پڑھ کر، یا مختلف موقعوں پر اپنے امام کو یاد کر کے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ظہور میں خدا تعجیل فرمائے، یہ انتظار ہے. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ظہور ہو تو انتظار کی گھڑیاں تمام ہوں. تو اس وقت افضل ترین عمل یہ ہے کہ انتظار کیا جائے. دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی اور اپنے طور طریقے جو ہیں وہ امام کی اطاعت میں صرف ہوں، کہ فرامین کے مطابق ہوں. اچھا، پھر ہر وہ عمل کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ امام کو پسند ہے وہ کیا جائے. ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عمل خیر اور شریعت کی پابندی، یہ سب چیزیں تو ہم پہ واجب ہیں، یہ تو ہمیں کرنی ہے. یعنی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا تعلق براہ راست صرف امام زمانہ سے، ظہور سے پہلے بھی کرنی ہے. ظہور سے پہلے بھی یہ تو ہر کرنی. حال میں کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ واجبات کو، یہ تو کرنا ہی ہے. یہ تو اگر آپ کو انتظار ظہور مہدی نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو کرنا ہی پڑے گا. زیارت ناہیہ جب ہم پڑھتے ہیں اور زیارت ناہیہ میں امام کے ہم الفاظ اور ان کے فقرے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے جد کے غم میں رو رہے ہیں، تو یہ اس سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ پیغام یہ مل رہا ہے کہ امام کتنی محبت کرتے ہیں عزاداری سے، کتنی محبت کرتے ہیں اپنے جد کے غم سے. تو فروغ عزاداری بھی انتظار کا حصہ ہے. امام حسین کی عزاداری کرنا جو ہے وہ دراصل امام زمانہ کا پسندیدہ عمل ہے اور اس میں شدت ہونی چاہیے. اچھا، پھر یہ کہ مقامات مقدسہ پہ کثرت سے جانا، نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، مدینہ، کاظم، خراسان، تو یہ مقامات جو ہیں یہاں جا کر جو ہے وہ امام کی معرفت تازہ ہو جاتی ہے. تمسک حاصل کرنا ان قبروں سے. اچھا، پھر یہ کہ شیعوں سے محبت کرنا. آپ ایک لمحے کے لیے اپنے ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے یہ سوچیں کہ بھئی یہ جو مومن ہے یہ ہمارے مطلب یہ کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. تو بہت سی احادیث آئی ہوئی ہیں اس بارے میں کہ امام بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کر لیں گے لیکن اپنے چاہنے والوں کی اہانت برداشت نہیں کریں گے. اگر کوئی ذاکر امام حسین ہے، اگر کوئی عزادار سید الشہداء ہے، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی آبرو آپ پر لازم ہے. آپ اس کو اپنا دینی بھائی سمجھتے ہوئے کم سے کم یہ سوچ کے محبت کریں کہ بھائی یہ ہمارے امام کے لشکر کا سپاہی ہو سکتا ہے، یا اولاد امام ہے، سید ہے، سادات ہے. سید نہیں ہے تو امام کا چاہنے والا ہے، مومن ہے. یہ مسائل جو آج ہمارے یہاں بہت سنگین ہو گئے ہیں کہ ذاتی باتوں کو لے کر
کسی مومن کی اہانت کرنا یہ کسی بھی طرح امام کو منظور نہیں ہے۔ یقیناً علامہ نے اس موضوع پہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اس گفتگو کو میں مختصر آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ یعنی اپنے مزاج کو کوفی مزاج سے بدلنا ہوگا کہ امام آ جائیں اور ہم ان کا ساتھ چھوڑ جائیں، ان کو دعوت تو دیں، لبیک کہیں، مگر پھر کوفے جیسا ماحول بنائیں۔ تو اس روایت کو تبدیل کرنا ہوگا، یا آپ کے ظہور کا عرصہ ہو مختصر، یا عرصہ حیات میرا مختصر نہ ہو۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے کچھ دیر بعد حاضر ہوں گے۔ واہ! وذالک الکتاب کا منشا ہے بالیقین، لا ریب فیہ ہے جس کا قصیدہ ہے بالیقین۔ وذالک الکتاب کا منشا ہے بالیقین، وذالک الکتاب کا منشا ہے بالیقین، لا ریب فیہ ہے جس کا قصیدہ ہے بالیقین۔ وہ چشم حق نگر کی تمنا ہے بالیقین، وہ میری مغفرت کا سہارا ہے بالیقین۔ جب وہ کہے گا کہ ہاں یہ ہمارا غلام ہے، رحمت پکار اس پہ جہنم حرام ہے۔ ہم علامہ ارتضیٰ عباس نقوی سے پہلے پروگرام کے حصے میں جو گفتگو کر رہے تھے کہ مومن کے لیے کیا درجہ ہونا چاہیے، تو اس بیت سے ہم نے ایک سلسلہ آغاز کیا کہ جب وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہمارا جو غلامی کا دعویٰ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس پہ ویلیڈیشن امام کی نہ ہو۔ تو حضور والا جو پہلے سلسلے میں گفتگو تھی، اب سوال آگے بڑھا تو یہ آیا کہ روایات میں ایک یہ بھی بہت ہے کہ امام مہدی کا چرچا بہت عام ہو جائے گا جب ان کا ظہور ہوگا۔ اس سے پہلے کی نشانیوں میں گزشتہ 2-3 دہائیوں میں یہ واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں، آئدر یعنی کہ اس سے بات سے قطع نظر کہ امام کی تردید کی گئی ہے، یا امام کے ہونے کی تنسیخ کی گئی ہے، یا امام کی ولادت کی گئی ہے، یا حتیٰ کہ ان کی اہانت کی گئی ہے، ان کے بعض پہلوؤں پہ تزیین کے پہلو اٹھیں۔ وہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مناقب کے پہلو بھی اس درمیان میں محبان اہل بیت کے دل میں بڑھتے چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک چرچا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ روشنی ڈالیں گے؟ کوئی احادیث کا سلسلہ ہے، کوئی پیغامات ہیں پہلے سے موجود؟ نہیں، یقیناً ظاہر ہے کہ امام مہدی کے حوالے سے پہلے تو میں ایک بات عرض کروں کہ اہل سنت کا بہت بڑا سرمایہ ہے امام مہدی کے بارے میں، حدیثوں کے سلسلے میں، اور اہل سنت کے بڑے علماء نے باقاعدہ کتابیں الگ الگ سے لکھی ہیں امام زمانہ پر۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کا نام لینا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ جب ایک موضوع ہے تو ان کا ذکر آنا چاہیے۔ مفتی محمد ہاشم، اچھا، ان کا تعلق جو ہے نواب شاہ سے ہے، اہل سنت گھرانے سے تعلق ہے، مفتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا تو نام بڑا ضروری ہے کہ یہ لیا جی جائے جی تاکہ یہ پیغام دور تک پہنچے۔ بالکل، اور انہیں خاص عقیدت ہے امام مہدی سے۔ تو انہوں نے 50 جلدوں میں امام مہدی پر انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے، اچھا، اور اس کی میرے خیال سے 5 جلدیں اس وقت تیار ہو چکی ہیں، جس میں سے 2-3 شائع ہو چکی ہیں، 5 اس وقت بالکل تیار ہیں، اور 50 جلدوں کا ان کا پروسیس ہے۔ تو وہ اس سلسلے میں ایران کے مختلف کتب خانوں میں گئے، اور جو امام زمانہ کے حوالے سے جو غیر مطبوعہ کتابیں اہل سنت کے علماء کی ہیں، وہ قلمی نسخے انہوں نے دیکھے، اور اس کی جو عکس ہیں وہ حاصل کیے وہاں سے۔ تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا مواد ہو گیا ہے کہ 100 جلدیں آرام سے، یعنی ایک انسائکلوپیڈیا بن جائے گا امام مہدی کے حوالے امام مہدی پر 100 جلدیں آرام سے لکھی جا سکتی ہیں، اور وہ اس کو کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا سرمایہ ہے ہر زمانے میں کہ 100 جلدوں تک بات پہنچ رہی ہے۔ ابھی کس سطح پہ ہے معاملات؟ پھر یہ کہ دیکھیں امام مہدی کا آنا، اور پھر یہ کہ جو ان کے اس کے ساتھ فضائل ہیں، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے رسول کی پشت پر مہر نبوت تھی جی، کہ یہ آخری نبی ہے، بے شک، اسی طرح سے امام مہدی جو ہیں ان کی پشت پہ 2 مہریں ہیں۔ اچھا، ایک مہر تو ہے امامت کی، جو کہ ہر امام کی پشت پہ ہوتی تھی، مہر امامت، جیسے مہر نبوت ہے ویسے مہر امامت ہے۔ بالکل بالکل، اور دوسری مہر جو ہے وہ مہر خاتم امامت ہے، کیا کہنا ہے، جس سے ثابت ہوگا کہ یہ 12ویں آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں ہوگا، ہدایت کا اختتام، ہدایت کا اختتام ہو جائے۔ اختتام سے مراد یہ ہے کہ مطلب یہ کہ حجت آخر ہیں یہ۔ حجت ہے۔
اچھا، پھر یہ کہ آ کر آپ فرمائیں گے کہ جس کو آدم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جسے نوح کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جسے ابراہیم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جسے موسیٰ کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جسے عیسیٰ کو دیکھنا ہو، یعنی تمام صفات انبیاء کا مجموعہ۔ علامہ یہی کلام زیارت واسطہ میں امام حسین کے حوالے سے بھی ملتا ہے، ظاہر وارث ہیں وہ۔ وہی ان کے اچھا، پھر امیر المومنین کے لیے تو حدیث مشہور ہے۔ دوسری بات یہ کہ اہل سنت نے ایک جملہ لکھا ہے امام مہدی کے حوالے سے، اور وہ بڑا جملہ ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ رمضان جو ایک بحث چلی تھی کہ حضرت علی انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں ہیں، تو اس میں یہ جملہ جو ہے میں نے اکثر موقعوں پر اس کو بنیاد بنا کے کہا تھا کہ اہل سنت کے کئی علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ امام مہدی بہت سی چیزوں میں انبیاء سے افضل ہیں۔ بے شک، تو جب امام افضل ہو سکتے ہیں تو بھائی باپ افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے شک، تو امام مہدی کی یہ خصوصیت بہت بڑی ہے۔ اور پھر یہ کہ دیوار کعبہ سے آپ کا پشت لگا کے کھڑا ہونا، جی، علم رسول کا لے کر آنا، پیراہن رسول کا لے کر آنا۔ ایک روایت ہے امام جعفر صادق سے کہ جب آپ کی بزم میں امام مہدی کا تذکرہ ہوا تو آپ جی، نے راوی سے پوچھا کہ کیا تم وہ کرتا دیکھنا چاہتے ہو جی، جس میں مہدی ظہور کریں گے؟ اچھا، بڑا حیران ہوا، اچھا، کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ غلام کو اشارہ کیا اور وہ صندوق لے کر آیا، جب کھولا تو اس میں سے کرباسی پیراہن نکالا۔ اچھا، کرباسی پیراہن وہ ہوتا ہے جو روئی کے باریک دھاگے سے بنایا جائے، وہ اس دھاگے سے بنا ہوا پیراہن تھا۔ کیا اس کا کوئی رنگ بھی متعین ہے؟ جی، رنگ اس کے کوئی سفید رنگ کا، اور ایک جگہ خون کے قطرے اس میں موجود تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ خون کے قطرے کون سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول کے جب دندان مبارک شہید ہوئے جی، تو یہ اس کے خون کے قطرے ہیں، یہ وہی کرتا ہے جو رسول نے اس وقت پہنا تھا، سبحان اللہ، اور وہی کرتا پہن کے امام مہدی تشریف لائیں گے۔ کیا کہنے، تو پیغمبر کا پیراہن، پھر انگوٹھی حضرت سلیمان کی ہوگی، حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، اور وہ ذوالفقار جو کربلا کے بعد نیام میں چلی گئی وہ دوبارہ خونفشاں ہوگی۔ بے تو شک، یہ ساری چیزیں یعنی جو ہیں یہ اتنے خوبصورت موضوعات ہیں کہ اگر اس کو مستقل عنوان بنا کر یقیناً بیان کیا جائے تو اس بہت سلسلے تفصیلی میں گفتگو کی جا آپ سکتی سے ہے۔ اور استفادہ حاصل کریں گے۔ ایک سوال ذہن میں اور نکلتا ہے، آپ نے کہا جیسے پشت کعبہ سے امام اپنا پہلو ٹکائیں گے اور وہاں سے کھڑے ہوں گے، مسجد سہلہ ہیڈ کوارٹر ہوگا امام مہدی علیہ السلام کے لیے، یعنی وہاں امام کا قیام رہے گا اور ظہور کے بعد، تو یہ مقام کوفہ میں ہے۔ امام یعنی کہ خانہ کعبہ پہ ظہور کریں گے، پھر وہاں سے کوفہ کی طرف فوراً چلے جائیں گے، کیا وقفہ ہوگا؟ کوئی عرصہ اس میں ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوفے سے چلیں گے، مکے سے چلیں گے تو مکے سے پھر پہلے تو یہ ہوگا کہ بھئی مدینے اپنے جد کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں گے، اس کے بعد مختلف ملکوں کو فتح کریں گے، اچھا، جس میں قسطنطنیہ ہے اور یہ اوپر کے ممالک جو ہیں آپ کے مصر کی طرف کے، اور یہ افریقہ اور یہ سارے، تو یہاں سے ہوتے ہوئے پھر وارد نجف اشرف ہوں گے، اور مرکز آپ کا کوفہ ہوگا۔ کوفے میں یہ ہے کہ بھئی جو فیصلے وغیرہ ہوا کریں گے اور جو پلاننگ ہوگی، جو تخت نشینی کوفہ ہی ہوگی۔ ہاں تخت نشین کوفے میں ہوگی، تو وہ سب جو ہے وہ مسجد کوفہ میں ہوگا، اور مسجد سہلہ بیت المال اور مختلف اہم امور کی بجاوری جو ہے وہ مسجد سہلہ میں ہوا کرے گی، اور فیصلے مسجد کوفہ میں ہوا کریں گے۔ اب یہ ایک پورا سسٹم ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف مسجد کوفہ، بلکہ کام تقسیم ہو جائیں گے۔ پھر یہ بھی روایت ہے کہ پشت کوفہ پر ایک مسجد کی تعمیر امام مہدی کریں گے، اور 12,000 دروازے اس مسجد میں ہوں گے۔ یعنی اس کی بہت بڑی ترتیب ہوگی۔ ہاں، اور یہ بھی روایات میں آیا ہوا ہے کہ مسجد کوفہ کو اصل بنیاد کے ساتھ دوبارہ تعمیر کریں گے۔ مسجد کوفہ جو اس وقت تعمیر ہوئی ہے، جب اس کی چاروں دیواریں گر جائیں گی امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ جو موجودہ مسجد ہے، عمارت کی، اور جب آپ کوفے جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ جو دیوار حضرت میثم تمار کے روضے کی طرف ہے مسجد کوفہ کی، اس دیوار میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، اچھا، اور اس کو سنبھالا گیا ہے میخیں لگا کے، اور وہ کر کے کہ یہ گر نہ جائے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ظہور کے آثار میں شامل ہے۔ میں سے ایک آثار ہے۔
تو یعنی مسجد سہلا کے ساتھ آپ نے ایک مزید مسجد کے بارے میں ہماری مطلب علم میں اضافہ فرمایا ہے کہ وہ امام مہدی خود تعمیر کریں گے. پروگرام کے حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں. نئے سلسلے کے ساتھ کچھ دیر کے بعد حاضر ہوں گے. شکریہ. اچھا اس میں تھوڑا سا اور کنٹینیو کرتے ہیں. جی علامہ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور ایک مسجد کا آپ نے مسجد سہلا کے حوالے سے اور مزید اضافہ کیا سامعین اور ناظرین کے علم میں. اور امام مہدی کی یہ تعمیر کی جانے والی مسجد یقیناً ہمارے لیے علم اضافے کا اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی علم اضافے کا باعث ہوگی. انشاءاللہ مزید گفتگو کے لیے آئندہ پروگرام میں حاضر ہوں گے. شکریہ. 2 پروگرام ہو گئے.